السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج 8ویں پارے کے خلاصے کی اس نشست میں، اس پارے کی ابتدا میں اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، جو ضدی اور انا پرست ہوتے ہیں اور کسی بھی صورت میں وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور مردے بھی ان سے بات کر لیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آئے، مگر اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ نادان ہیں، جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 116 میں حق و باطل کا کیا معیار ہے اکثر لوگوں کے نزدیک، کہ جدھر زیادہ لوگ ہوں ادھر کی بات قبول کی جائے گی، جدھر زیادہ لوگ ہوں وہی حق پر مانے جائیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ دنیا میں موجود اکثر لوگوں کی بات مانیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اکثر لوگ گمراہ ہیں، اکثر لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں تعداد دیکھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، بلکہ منہج دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے، دلائل دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کس کے پاس کتنی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہے۔ پھر اللہ نے بعض کھانے پینے کے تعلق سے احکام ذکر کیے ہیں، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ اگر کسی چیز پر، حلال چیز پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر بکرا ہے، کوئی جانور ہے جو حلال ہے، اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا گیا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، لیکن جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہ فسق ہے، وہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کی اور کافروں کی مثال بیان کی ہے کہ دونوں کیسے ہیں۔ فرمایا ایک ایمان والا ہے جس کے پاس روشنی ہے، نور ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور ایک وہ ہے جو اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بھٹک رہا ہے، وہ کافر ہے۔ تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ نے ایک چیز بیان کی کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے یہاں فرشتہ کیوں بھیجا، یہاں رسول کیوں بھیجا، یہاں پیغمبر کیوں بھیجا؟ اللہ نے کہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنا پیغمبر، اپنا میسج کہاں بھیجے اور کیسے بھیجے۔ پھر اللہ نے قیامت کے دن کا ایک مکالمہ ذکر کیا ہے جناتوں اور انسانوں کا، آیت نمبر 128 سے 135 تک آپ اس کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں اور جانیں۔ پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 136 سے 140 میں اللہ نے مشرکین کا ایک غلط طریقہ بیان کیا ہے کہ جو بھی کھیتی سے اناج آتا تھا، ان کے گھر میں جو بھی غلہ آتا تھا یا کھجور وغیرہ جو بھی جانور ہوتے تھے، اس کے وہ 2 حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے نام پر، ایک حصہ غیر اللہ کے نام پر۔ کہتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شرکاء کا حصہ ہے، یعنی لات، منات، عزیٰ اور دیگر۔ وما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا تو وہ اپنے شرکاء کا حصہ اللہ کے حصے میں نہیں ملاتے تھے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اسے بوقت ضرورت اپنے شرکاء کے، پارٹنر کے حصے میں ملا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ساء ما یحکمون، بہت ہی برا یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ پھر اللہ نے پھل اور جانوروں کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اسے اللہ نے باغات بنائے، انگور کے، اسی طریقے سے کھجور کے اور زیتون کے، انار کے، اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ نے کہا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، بکری، بکرا، بھیڑ، اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اونٹ، اونٹنی اور گائے، بیل، یہ سارے جانور اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں، یہ سب ہمارے لیے اللہ نے کہا اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے بنائے ہیں، ان میں سے جن پر اللہ کا نام لے لیا جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، کھاؤ، اور ساری چیزیں جو حلال ہے اس کو کھاؤ، اور جو حرام اللہ نے کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر 10 بڑے بڑے گناہوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا، جن میں سے کچھ چیزیں بچنے کے لیے ہیں اور کچھ چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔
پہلی چیز اللہ نے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آیت نمبر 151 سے 153 تک۔ پہلی چیز اللہ نے کہا کہ شرک مت کرو بلکہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ دوسری چیز وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری چیز ولا تقتلوا اولادکم من املاق، کہ روزی روٹی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس لیے کہ نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں گے۔ چوتھی چیز ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، کہ برائی، فحاشی، بدکاری چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو، جیسے بھی ہو، کسی بھی صورت میں تمہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ پانچویں چیز ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو بھی ناحق قتل نہیں کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، اسی چیز کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ چھٹی چیز ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن، کہ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش مت کرو۔ ساتویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ جب ناپ تول کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ مکمل تولو، مکمل ناپو۔ آٹھویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو، کوئی بات کہو، گواہی دو تو انصاف کی، سچائی کی گواہی دو، چاہے اپنی رشتہ دار ہی کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے۔ نویں چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو ایگریمنٹ، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تمہیں ان باتوں کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، دسویں اور آخری چیز جو اللہ نے بیان کی، جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ یہ کہ اللہ نے کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ جو دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ میں جو اور راستے ہیں، جو شیطانی راستے ہیں، ان کی اتباع مت کرو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے تمہیں اسی بات کی نصیحت کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ 10 باتیں اللہ نے بیان کی ہے۔ پھر آیت نمبر 160 میں اللہ نے نیکی اور گناہ کا بدلہ اس کے ہاں کیسے ملتا ہے، فرمایا من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک اچھائی کا کام کرے گا تو اس کا بدلہ اسے 10 نیکی کی صورت میں ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون، فرمایا جو کوئی برائی، گناہ کا کام کرے گا تو اسے صرف ایک گناہ ملے گا بدلے کی صورت میں۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی دلیل ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام کریں 10 بدلہ ملے گا، اس سے زیادہ بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر کوئی برائی کا کام ہم سے ہو جائے تو صرف ایک گناہ اس کے بدلے اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ایک مومن کی زندگی، اللہ نے کہا کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت، جس کا کوئی پارٹنر نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر سورہ انعام کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے ایک چیز بیان کی، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے کی اتباع مت کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرو، قبول کرو، اور اس کے علاوہ کسی دنیا پرست کی یا کسی ولی کی بات، اس کی اپنی بات جو ہے اس کی اتباع نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ کا یہی کہنا ہے، اللہ کا یہی حکم ہے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 11 سے 25 میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ کیا، ابلیس کے انکار کا تذکرہ کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کا تذکرہ کیا، ان کی توبہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے جب اپنی غلطی کا احساس کر لیا تو اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 26 اور 27 میں لباس کے کچھ احکام بیان کیے ہیں، اور لباس کا 2 مقصد بیان کیا ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت اور زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے۔ لیکن کون سا لباس سب سے اچھا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، جو تقویٰ کا لباس ہے، جیسا لباس پہننے کا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 31 میں 31 میں اللہ نے عبادت کے وقت زیب و زینت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے بنی آدم
کہ اللہ کی عبادت کے وقت مسجد میں آتے وقت زیب و زینت خوبصورت بن کر آؤ، جس طریقے سے تم کسی کے ہاں دعوت میں خوبصورت بن کر جاتے ہو، ایسے ہی سب سے بڑی ذات اور دنیا کے مالک کے دربار میں آ رہے ہو تو خوبصورت بن کر آؤ۔ اور کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ نے اپنی آیتوں کو جھٹلانے والے کا انجام ذکر کیا، فرمایا وہ جنت میں ویسے ہی داخل نہیں ہو سکتا جیسے کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی جس طریقے سے اونٹ کا یا اونٹنی کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا امپاسبل ہے، ایسے ہی اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والا اور اسی حال میں مر جانے والے کا جنت میں داخلہ ناممکن اور امپاسبل ہے۔ اللہ نے پھر جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ بیان کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی آپس میں بات کریں گے کہ کیا ہوا، وعدہ پورا ہو گیا؟ ہاں وعدہ پورا ہو گیا۔ اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے، اعراف جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، اس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ تفصیل جاننے کے لیے آپ آیت نمبر 44 سے 51 سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 سے 51 تک پڑھیں۔ پھر اللہ نے آیت نمبر 54 میں کائنات کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ تمہارا رب اس نے آسمان و زمین کو اس کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ دعا کے بعض آداب کا اللہ نے آیت نمبر 55 میں تذکرہ کیا ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، فرمایا اپنے رب سے دعا مانگو، پکارو تضرع کے ساتھ، تضرع کہتے ہیں گریہ وزاری، رو رو کر، آنسو بہا کر اللہ سے مانگنا چاہیے، وخفیہ اور چپکے چپکے اللہ سے مانگنا چاہیے، انہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ سے رابطے میں رہنے کا بہت بڑا سورس ہے، اس لیے اس ہتھیار کو، اس سورس کو اپنائیں، اللہ سے دعا مانگیں اور گریہ وزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں پر رو کر کے اور چپکے چپکے اللہ کو پکاریں۔ پھر آیت نمبر 59 سے لے کر اس پارے کے اخیر تک، یعنی تقریباً اللہ نے 30 آیتوں میں، اللہ نے تقریباً 30 آیتوں میں بعض انبیاء کرام کا، ان کی نافرمان قوموں کا اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا، پھر قوم کا تذکرہ کیا، پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ بیان کیا۔ پھر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم کا تذکرہ کیا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد انجام ذکر کیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کی قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم والوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ نے وہ چیز بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قوم کس کس طریقے کی برائی میں مبتلا تھی اس کا بیان کیا، اس کا انجام ذکر کیا۔ پھر اللہ نے اس پارے کے اخیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، ان کی دعوت کا تذکرہ کیا، مدین والوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ نے پارہ نمبر 9 کی ابتدا میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ان کی نافرمانیوں کا، یعنی ان کی قوم کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، اور ان کا انجام کیا ہوا یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ یہ انبیاء کرام کی سٹوری ہمارے دماغ میں رہے، ہم اپنے بچوں کو سنا اور سمجھا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی آیتوں، اس کی صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔